لیکن یہود و نصارہ آئے روز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے، اور پھر خود وہ اپنے نبی علیہ السلام کو ماننے کے لحاظ سے کتنی بڑی توہین کے مرتکب ہے کہ وہ خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس لیے بڑے دھیمے انداز میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ان کے اس عقیدے پر یہ فیصلہ کیا کہ جس نے بھی عیسائیوں کے اس عقیدہ رکھنے پر ان کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہا تو کہا وہ کلمہ دوبارہ پڑھ لے۔ ہماری بیسک جو عقیدے ہیں ان کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس کا شان نزول کیا ہے؟ نجران کے نصارہ کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب وہ نصارہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ اس وفد نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بات کہی، کہنے لگے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے؟ نصارہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہو عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ، فرمایا ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاہا الی العذراء البتول، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کنواری بتول حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔ نصارہ نے جب سرکار سے یہ بات سنی تو خوب غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ نے کبھی بے باپ کا بھی انسان دیکھا؟ آپ نے کبھی ایسا انسان دیکھا جو بغیر باپ کے ہو؟ اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو مطلب کیا تھا ان کا کہ بغیر باپ کے کوئی انسان نہیں ہو سکتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے نہیں، معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس پر رب ذوالجلال نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر یہ آیت نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ان مثل عیسیٰ، فرمایا عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں کمثل آدم، حضرت آدم کی مثل ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے فرمایا میں نے دونوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، خلقہ من تراب، قرآن کہتا ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کی ہی مثال کو کیوں بیان کیا؟ باقی سارے انبیاء کو بھی تو مٹی سے پیدا کیا، رب ذوالجلال کسی اور نبی کی مثال کو بیان فرما دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثل، حضرت آدم کی ہی مثل، یا حضرت آدم کو کیوں ذکر کیا؟ حضرت آدم کو ذکر کرنے کا بھی مقصد ہے، فرمایا اگر تم یہ عقیدہ رکھو کہ بن باپ کے پیدا ہونے پر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے بن گئے ہیں معاذ اللہ، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کو رب نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟
فرمایا سوچ لو، آدم بن باپ اور ماں کے پیدا ہوئے تو وہ بھی مٹی سے پیدا ہوئے، تو جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والا بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے تو جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا وہ کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اس لیے خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کو رب ذوالجلال نے اس مقام پر ذکر کیا کہ فرمایا کوئی نہ کہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے، فرمایا یہ اللہ کے بیٹے نہیں، انی عبد اللہ، یہ اللہ کے بندے۔ اور شان کیا ہے؟ فرمایا آدم کی مثل ہے، اور آدم کو بھی میں نے مٹی سے پیدا کیا اور عیسیٰ کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، اللہ کن کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش رب کی قدرت کا اظہار ہے، رب کی قدرت کا اظہار ہے کہ پیدائش کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ عمومی طور پر رب کی قدرت کا ہے کہ رب ماں باپ کے ذریعے سے اولاد کو پیدا فرماتا ہے۔ ماں باپ پیدا نہیں کرتے، ماں باپ ذریعہ ہے، ماں باپ کے ذریعے سے پیدا پھر بھی رب ہی کرتا ہے، ماں باپ کے ذریعے سے رب پیدا کرتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے رب کی قدرت کا۔ دوسرا ہے کہ رب بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، تیسرا ہے کہ رب بغیر ماں کے پیدا کرے، اور چوتھا ہے کہ رب بغیر باپ کے پیدا کرے۔ فرمایا 4 قدرتوں کا رب نے اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا 3 کا پہلے اظہار ہو چکا تھا کہ رب نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ رب کی قدرت ہے۔ پھر حضرت حوا کو رب نے بغیر ماں کے پیدا کیا حضرت آدم کی پسلی سے، اور فرمایا پھر حضرت آدم و حوا ملے، ان کے ذریعے سے اولاد آدم آگے آئی۔ تو فرمایا چوتھی قدرت رب کی، اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ تو کوئی معترض اعتراض کرتا کہ معاذ اللہ رب کی قدرت یہ ہے ہی نہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کرے، تو اعتراض کرنے والے سے پہلے رب نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور حضرت عیسیٰ کو رب نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا ہے۔ بغیر باپ کے رب نے اپنی قدرت کا اظہار کیا حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما کر۔ یہ 4 قدرتوں کے انداز رب نے چاروں کا اظہار فرمایا، لیکن ہے کون؟ انی عبد اللہ۔ قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کی اور بھی بڑی شانیں، لیکن اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ان کو بچپن میں گویائی کی طاقت عطا فرمائی، پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کو رب نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور جب آپ پہلی بار بولے بھی تو آپ نے اپنی کون سی شان کو بیان کیا؟ فرمایا قال انی عبد اللہ، میرے ماننے والے عیسائیوں، او نصارا سن لو، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے اپنے ماننے والے جو عیسائی ہیں ان کے باطل عقیدے کا رد فرمایا۔ یہ گویائی کی طاقت رب نے اس لیے بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ نے بچپن میں ان کے باطل عقیدے کو رد کیا، انی عبد اللہ کہہ کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی مجھے رب کا بیٹا نہ کہے، میں رب کا بندہ بن کے آیا ہوں، مجھے رب نے اپنا بندہ بنا کے بھیجا۔ لیکن وہ جدا جدا شانیں ہیں جو رب نے کئی الگ الگ پیغمبروں کو اپنی قدرت سے عطا فرمائی ہے۔ رب نے کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو صفیح اللہ بنایا، ان کو روح اللہ بنایا، تو اپنے محبوب کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، سرکار کو حبیب اللہ بنایا، وہ الگ شان ہے۔ لیکن اس حقیقت کو سامنے رکھے، یہ روح اللہ تو ہے لیکن ابن اللہ نہیں ہے، روح اللہ ہے ابن اللہ نہیں ہے، عبد اللہ ہے ابن اللہ نہیں ہے۔ آج کے ہر عیسائی کا یہی عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن مومن کا یہ عقیدہ نہیں، مومن کا یہ عقیدہ نہیں، یہ ان کا باطل نظریہ ہے۔ اور جو پھر اس نظریے پر انہیں مبارکباد دے، اے عیسائیوں مبارک ہو تمہیں، تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، بتاؤ وہ بندہ اپنا ایمان کیسے بچائے گا؟ ادنا سے ادنا درجے پر فائز مومن ہے نا، وہ کبھی اس عقیدے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کبھی مبارکباد کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس کے سینے میں ادنا سے ادنا ایمان بھی پایا جاتا ہو۔ کون سا مومن ہے جو کہے کہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ؟
کوئی مومن نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کی سورہ اخلاص پڑھی ہے, کیونکہ اس نے قرآن کے عقائد کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اس لیے اللہ کا فضل ہے, وہ اپنے ایمان کی حفاظت کو جاننے والا ہے. اس حقیقت کو سامنے رکھیں, یہ ابن اللہ نہیں عبد اللہ ہے, یہ روح اللہ تو ہے لیکن ابن اللہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے کہ یہ اللہ کی روح ہے تو پھر اللہ کے بیٹے بھی ہے نہ. اگر ان کو تم نے کہنا ہے کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں, تو پھر اگر یہ عقیدہ رکھ کے ان کو تم نے اللہ کا بیٹا کہنا ہے تو پھر اس کا حق تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام رکھتے ہیں. عیسائیوں نے حضرت آدم کو تو آج تک معاذ اللہ کا بیٹا نہیں کہا کہ حضرت آدم اللہ کے بیٹے ہیں, وہ پھر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا, تو وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. اس لیے یہ غلو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے ہاں نہیں پایا جاتا. ہم ہر نبی کی وہی شان اللہ کے فضل سے دل و جان سے قبول کرتے جو شان رب نے ہر پیغمبر کو عطا فرمائی ہے. اور اس پر پھر یہود نے اس وقت ایک خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں, کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. یہود نے اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر تورات کے کچھ احکامات کو بدلا تھا, یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی. انہوں نے پورا پروگرام بنایا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کے دنیا سے ہی رخصت کر دیں گے. اس وقت انہوں نے جب اس سازش میں جو سب سے سر فہرست شخص تھا رب ذوالجلال نے اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی اور یہود نے اس کو سولی چڑھا دیا. اور آج یہود و نصارہ کا عقیدہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے, وہ دنیا سے چلے گئے, وہ وصال کر گئے, وہ سولی دے دیے گئے, وہ شہید کر دیے گئے. یہ عقیدہ ہے کس کا؟ یہود کا بھی اور عیسائیوں کا بھی. لیکن ایمان والے کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم. فرمایا حضرت عیسیٰ نہ قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے, بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے زندہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ ہے مومن کا عقیدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ سولی دیے گئے نہ شہید کیے گئے نہ قتل کیے گئے, بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ ہے مومن کا عقیدہ. اور پھر مومن کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ قرب قیامت حضرت عیسیٰ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے. یہ مومن کا عقیدہ ہے اور یہ یقین ہے مومن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یقیناً نازل ہوں گے. محبوب نے فرمایا جب تم انہیں دیکھو تو میری امت پہچان لینا. فرمایا جب تم حضرت عیسیٰ کو دیکھو تو انہیں پہچان لینا. محبوب نے فرمایا میں ان کی پہچان بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درمیانے قد کے آدمی ہوں گے, قد ان کا درمیانہ ہوگا. فرمایا ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہے اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوگا کہ ان کے سر سے پانی ٹپکنے والا ہے, حالانکہ وہ بھیگے بال نہیں ہوں گے. فرمایا ان کے بال یوں رگیں گے جیسے پانی ٹپکنے والا ہے. فرمایا لیکن بال ان کے بھیگے نہیں ہوں گے. میری امت میں تمہیں بتاتا ہوں جب حضرت عیسیٰ آئے تو فوراً پہچان لینا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں سے دین اسلام کی خاطر جہاد کریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے. حضرت عیسیٰ جب آئیں گے یہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ حضرت عیسیٰ اتریں گے. یہ بھی سرکار نے فرمایا اقامت ہو چکی ہوگی, جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی. حضرت امام مہدی جماعت کرانے کے لیے کھڑے ہوں گے. ادھر سے دمشق کی مسجد کے مینارے پر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. سارے پہچان لیں گے. آپ آ کر پھر یہ کام کریں گے, دجال کی گردن جو اتارے گا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی. کفار کے جو گردن اتارے گا
وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی. آپ 40 سال تک زندہ رہیں گے, پھر دوبارہ اس امت کے اندر اسلام کی خاطر جہاد کریں گے, صلیب توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, دجال کا سر حضرت عیسیٰ اتاریں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسلام کے سوا اس وقت اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا. یہ آج جتنے لارے ٹپکا رہے ہیں نا یہود و نصارہ کو دیکھ کے, کوئی یہودی تو ہمیں قبول کر لے, کوئی نصرانی تو کر لے, ہمیں قبول کرے, ہم ان کے حکم پر پاکستان کو کفرستان بنانے پر تیار ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں سوچ لو میرے محبوب کا فرمان. سرکار نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا نا, نہ یہود نے رہنا, نہ نصارہ نے, نہ کفار نے, نہ مشرکین نے. ملحدین تم بھی سن لو, تمہاری بھی گردن اتر جائے گی. مستشرکین تم بھی سن لو, تمہاری بھی گردن اتر جائے گی. قادیانیوں کی بھی گردنیں اتریں گی, سب کی عیسیٰ علیہ السلام گردنیں اتاریں گے. اس وقت وہی بچیں گے جو دین اسلام پر قائم رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جزیہ کو ختم کر دیں گے. جزیہ ہے نا, کوئی غیر مسلم دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جزیے کے حکم کو ختم کر دیں گے. ایک ہی بات ہوگی, یا کلمہ پڑھو یا گردن اتروانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک ہی بات ہوگی, بس اسلام ہے. اسلام قبول کرنا ہے تو ٹھیک, ورنہ تمہاری گردن اتار دی جائے گی. اس وقت پوری روئے زمین پر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا. آج مان جاؤ نا, آج اسلام کی حقیقت اور دبدبے اور روب کو مان جاؤ. جس کو تم پاکستان کو کفرستان بنانے کی سازش میں تلے ہو, یہ کفرستان تم سے نہیں بنے گا, یہ پاکستان ہے. اس لیے تو جو بھی بڑے عہدے سے معزول ہوتا ہے, معزول ہونے سے پہلے شام کو اس کا برطانیہ, سوئٹزرلینڈ, فلاں فلاں جگہ پہ بنگلہ تیار ہوتا ہے. ہم کہتے تم رہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ تو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. تم تو عارضی طور پر کھانے پینے آئے تھے, کھاؤ پیو نکلو. یہ پاکستان ہے. اللہ کے فضل سے جو لشکر ہند سے اٹھے گا وہ یہیں پاکستان کے مسلمانوں کا اٹھے گا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا, جہاد کرے گا, کفر کو پوری دنیا سے ختم کرے گا, اور پوری روئے زمین پر صرف اسلام ہی نافذ ہوگا. دجال کی گردن سر جس نے اڑانا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی. آج کئی لوگوں کو جلدی بڑی, کئی لوگوں کو بڑی جلدی. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک شخص ویڈیو بنا رہا تھا, قازقستان کے ساتھ میں نے یاجوج ماجوج کا دروازہ ڈھونڈ لیا ہے. حالت یہ ہے, بڑی جلدی ہے لوگوں کو کہ دجال آ جائے, بڑی جلدی ہے کہ یاجوج ماجوج آ جائے. کچھ ہوش کرو. ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمیں ہماری زندگی میں اتنے بڑے بڑے فتنوں کے دن نہ دکھائے. ہم تو اس چھوٹے چھوٹے فتنوں سے اپنا ایمان بچانا مشکل سمجھ رہے, تو بڑے بڑے فتنوں کے سامنے مقابلہ کیسے کر پائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم حالت ایمان پر دنیا سے چلے جائے, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ اس فتنے سے بچا لے. جس دجال کو تم خوشی خوشی استقبال کرنے کے لیے تیار ہو نا, ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے. اتنا بڑا فتنہ ہوگا, اور وہ تو ایک ایک نوالے پر ایمان لے جائے گا. اور آج ہماری حالت کیا, آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں. معاذ اللہ کوئی قادیانی باہر آ کے لگا لے نا کوئی سٹال, آج وہ مفت راشن مل رہا ہے, یہ قوم وہاں بھی دوڑ پڑے گی, یہ قوم وہاں بھی بھاگ جائے گی. کوئی رافضی کھڑا ہو جائے, کوئی فلاں فلاں کھڑا ہو جائے, آؤ جی راشن مفت مل رہا, سارے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. مفت راشن مل رہا ہے جناب, ہاتھ صاف کر لیں جناب, مفت راشن مل رہا ہے. یہ تو چھوٹے فتنے. تو جب وہ فتنہ دجال جیسا آئے گا اور ایک ایک روٹی پر ایمان لے جائے گا, تو بتاؤ ایمان کیسے بچائیں گے. ہم تو یہاں نہیں سوچ رہے, آج یہاں نہیں سوچ رہے کہ دیکھیں تو صحیح بانٹنے والا کون ہے. اس کے ملے ہوئے گھی سے جو روٹی چوپڑ کے کھانی, اس سے اچھا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا لے. چلو ایمان تو بچ جائے گا, ایمان تو بچ جائے گا, وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا لے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, وہ چاہے جو مرضی بانٹے, ہمیں تو مفت کا راشن چاہیے. یہاں حالت ہے, لکڑ عزم ہے, پتھر عزم ہے, قادیانی کا عزم ہے, رافضی کا عزم ہے, سب کچھ عزم ہے. کوئی خیال نہیں یہود و نصارہ کے گھر سے کھانا ہے, کوئی خیال نہیں کہ ہم نے رافضی کے گھر کا کھانا ہے کہ نہیں کھانا, قادیانی کے گھر کا کھانا ہے یا نہیں کھانا. پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے دن رات
سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو لگایا جا رہا ہے، ان کو بناؤ سیکولر سٹیٹ، ختم کر دو یہاں سے اسلام کے نظام کو۔ لیکن اللہ کا فضل ہے 10 لاکھ مسلمانوں نے اس پاکستان کو کفرستان بنانے کے لیے جانے نہیں دی تھی۔ اس پاکستان کو محمد علی جناح نے بھی کہا تھا نا، کل 25 دسمبر تھا نا، تو محمد علی جناح نے بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا اسلام کی تھیوری کا پریکٹیکل کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، لیکن ہم تو اصل تھیوری کو ہی بھول گئے ہیں، پریکٹیکل کیسے کریں گے؟ یہ حالت ہے اس وقت امت مسلمہ کے احوال کی اور پاکستان کے مسلمانوں کی۔ غیروں کی تو بات ہی کیا کریں، وہ تو پہلے ہی بیچارے اسلام کی حقیقت کو بلا چکے۔ کچھ نقش و نگار اسلام کے بچے ہیں تو وہ پاکستان میں بچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، انہوں نے آنا اور انہوں نے آ کر یہ کام کرنا۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اتریں گے تو وہ رسول ہوں گے یا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے یا نہیں، اور اگر وہ رسول نہ ہوں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوں تو خلاف کلام پاک ہوگا۔ اور اللہ تعالی نے کسی کی رسالت نہ چھینے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی رسالت نہ چھینے گا، اور کیا ان کی امت بلا رسول کے رہ جائے گی؟ یہ معترض کا اعتراض ہے۔ اب یہ اعتراض ہے اور اس پر پھر جواب اعلی حضرت کے قلم سے ہے۔ اب اس اعتراض پر اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے فرمایا ہاشا، ہائے افسوس، نہ کوئی رسول رسالت سے معزول کیا جاتا، یعنی جس کو رسالت مل جاتی ہے نا پھر رب وصف رسالت اس سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ آج ہم بھی جب ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جو ایمان کی صفات ہے ہماری، ہم جب سارے رسولوں پر ایمان لانے کا کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں سارے رسولوں پر ایمان لایا، میں سارے نبیوں پر ایمان لایا۔ اب ان کا زمانہ نہیں ہے، لیکن وصف رسالت و نبوت کے ساتھ آج بھی وہ متصف ہے۔ رب کسی کو نبوت اور رسالت دے کر ان سے پھر چھینتا نہیں ہے، وہ آج بھی وصف رسالت و نبوت کے ساتھ متصف ہے۔ فرمایا نہ کوئی رسول رسالت سے معزول کیا جاتا، نہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام رسالت سے معزول ہوں گے، پھر آئیں گے تو کس شان سے آئیں گے؟ نہ حضور کا امتی ہونا رسالت کے خلاف ہے۔ فرمایا کوئی سرکار کا امتی ہو جائے تو کیا وہ رسول نہیں رہتا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ قبل نزول اپنے عہد میں بھی ہمارے حضور کے امتی تھے۔ فرمایا جب حضرت عیسیٰ آئے تھے نا وہ تب بھی ہمارے محبوب کے امتی تھے، اور بعد رفع بھی امتی ہو کر اتریں گے۔ تمام انبیاء و مرسلین اپنے عہد میں بھی حضور کے امتی تھے، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، فرمایا یہ سارے ہمارے محبوب کے امتی تھے اور اب بھی امتی ہیں۔ جب بھی رسول تھے اور اب بھی رسول ہیں کہ ہمارے حضور نبی الانبیاء ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ ہاں اس وقت وہ اپنی شریعت پر حکم فرماتے تھے، اب کے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی شریعت منسوخ فرما دی۔ پہلے وہ اپنی شریعت پر حکم دیتے تھے، جب سے یہ شریعت آئی تو پہلی شریعت منسوخ ہو گئی۔ ایک حضرت مسیح نہیں، جو کوئی رسول بھی اب ظاہر ہو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی حکم کرے گا کہ منسوخ پر حکم باطل ہے، کہ جب پہلی شریعت منسوخ ہو چکی تو پھر منسوخ پر حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وہ باطل ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ میرا زمانہ پاتے، اگر موسیٰ علیہ السلام میرا زمانہ پاتے تو میری اتباع کے سوا انہیں کچھ گنجائش نہ ہوتی۔ تو فرمایا موسیٰ بھی میری اتباع کرتے۔ فرمایا اور اس کا کہنا جو سوال تھا کہ ان کی امت بلا رسول رہ جائے گی، بھئی جب حضرت عیسیٰ سرکار کے امتی بن جائیں گے پھر ان کی امت بلا رسول رہ جائے گی، اس کا جواب کیا ہے؟
आला हजरत ने फरमाया ये जुमला उसकी सख्त जहालत पर दलील है। फरमाया ये जुमला उसकी सख्त जहालत पर दलील है। कैसे? और अगर समझ कर कहे तो उसकी नसरानियत। फरमाया अगर ये समझ कर उसने जुमला बोला तो उसकी नसरानियत। क्या अब नसरानी उम्मत मसीह है? अब जितने नसरानी क्या वो उम्मत मसीह है? क्या अब वो उनके दीन पर है? कोई जवाब नहीं दे सकता। नसरानी अब उम्मत मसीह नहीं है, बल्कि अब वो महबूब की उम्मत में शामिल है, लेकिन उम्मत दावत में। उम्मत की दो किस्में है ना, उम्मत इजाबत और उम्मत दावत। जिन्होंने कबूल किया वो उम्मत इजाबत है, जिन्होंने कबूल नहीं किया वो उम्मत इजाबत में है। उम्मत दावत में तुम्हें अब भी दावत है कि कबूल कर लो सरकार के कलमे को और सरकार के दीन को, वरना पहली सारी उम्मतों के अदियान भी मनसूख, और वो अब सरकार अपने नबी के उम्मती नहीं रहे, बल्कि वो अब सरकार के उम्मती है। लेकिन कौन से उम्मती? उम्मत दावत में। तुम्हें दावत है कि कबूल करो नबी अलैहिस्सलाम के कलमे को, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए इस हकीकत हाल को समझें। और ये जो आज एतराजात हैं जो हमारे दिल में शक को शुबात पैदा करते, ऐसे शख्स की सोबत में ही ना बैठे जो हमारे दिल में शक को पैदा करे, ईमानियात के लिहाज से और मुसल्लमा अकायद के लिहाज से। इसलिए बार बार कहता हूं, इन फितनों से जान बचाना जरूरी नहीं, ईमान बचाना जरूरी है। आज लोग बड़े शिद्दत से मुंतजिर है दज्जाल कब आएगा, शिद्दत से मुंतजिर है याजूज माजूज कब निकलेंगे। सब्र तो करो, वक्त पर सब कुछ होगा, तुम अपने ईमान की फिक्र करो। दज्जाल को देखकर क्या करना है? मतलब वो कोई है वो हुस्न जमाल का पैकर जिसको देखने के लिए तड़प रहे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस, वो हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से वो खुतबा जुमा में एक बार पूरी हदीस पेश की थी कि दज्जाल कैसा है, उसके अहवाल क्या है, उसकी मालूमात कितनी है, उसके जासूस कितने हैं, सब कुछ को पेश किया था। लेकिन हमें अपने ईमान की फिक्र करनी, और दज्जाल की जितनी तेजी से तैयारी की जा रही है उसके लिए प्रोटोकॉल का इंतजाम किया जा रहा है यहूदो नसारा की तरफ से, और इस वक्त मुसलमान भी सारे उसकी बदबख्ती में दाखिल होने की कोशिशें कर रहे। नया साल भी आने वाला है, अब इस रात में मुसलमान बुला देंगे उन शुहदा की कुर्बानियों को जिन्होंने इस पाकिस्तान को मस्जिद बनाने के लिए कुर्बानी पेश की थी। रक्स व सुरूर की महफिल, शराब व जिना की महफिल, नाच गाने की महफिल, बेहयाई बुराई के सारे प्रोग्राम इस न्यू ईयर नाइट पर किए जाने। और न्यू ईयर नाइट पर तो लोग दुबई जाते हैं, लोग दूसरे दूसरे मुल्कों में जाते हैं। क्या है वहां पर? बेहयाई के बाजार देखने, बेहयाई को देखना है। काश ऐसा होता कि उम्मत मुस्लिमा इज्तमाई तौर पर नवाफिल पढ़ के रब की बारगाह में शुक्रगुजार हो जाती। ऐ रब तेरा शुक्र है कि तूने हमें पाकिस्तान अता फरमाया, इस पाकिस्तान में तूने हमें रिज़्क़ हलाल भी अता फरमाया, और सबसे बढ़कर तूने हमें दौलत ईमान भी अता फरमाई। लेकिन हम रब के इनाम और इकराम का शुक्र करने की बजाय जवाल के असबाब की तैयारी कर रहे होते। ऐ रब जो तूने इनाम दिए, हम पर इकराम किए, इसको छीन ले, हमें ये नहीं चाहिए सब कुछ। इस न्यू ईयर नाइट के नाम पर खुदारा अपना ईमान बचाए। इस न्यू ईयर नाइट के नाम पर बेहयाई, रक्स, सुरूर, शराब और जिना जैसे माहौल को खत्म करके मसाजिद के दरवाजे खोलकर रब की बारगाह में शुक्र के नजराने पेश करे। कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा। आज तो लोग बुलाएंगे, आओ बुराई की दावत देने के लिए हम तैयार बैठे, आओ हम तुम्हें बुलाते हैं बेहयाई बुराई की तरफ। जिस तरह कल के अहवाल को देख लो, 25 दिसंबर के दिन को देख लो, किस किस ने कहां कहां जाकर किस किस को खुश करने के लिए कौन कौन से जुमले बोले। अब वो जुमले बोलने से ईसाई तो राजी हो गए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को हमने नाराज कर दिया और ईमान हमने खत्म कर दिया। अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमारी आने वाली नस्लों के ईमान की भी रब्बे जुल जलाल हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस आज की हमारी जो गुफ्तगू हयातो नुज़ूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाला से थी, बड़ी अहम गुफ्तगू थी। रब्बे जुल जलाल हमें हमारी आने वाली नस्लों को कुरान सुन्नत के नूर की समझ अता फरमाए। और कल का दिन
حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کا دن ہے، اور خواجہ صاحب کے دیوانوں کو چاہیے کہ کل کے دن خواجہ صاحب کے اصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ہم اس عرس کے قائل نہیں ہیں جہاں شریعت کی بغاوت کا اعلان کیا جائے، جہاں عورتوں مردوں کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، چاہے قوالی کے نام پر نچایا جائے یا رقص و سرور کے نام پر نچایا جائے، بات ایک ہے۔ ہم ایسے عرس کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی قوالی کرا کے لوگوں کو نچائے، اس کو بھی ہم بالکل جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور جو ویسے نچائے رقص و سرور کے نام پر، جی بابا جی کا عرس ہے جناب ناچو سارے، ہم اس بے حیا کو بھی قدموں کے نیچے رونتے۔ ہم اس عرس کے قائل ہیں جہاں شریعت کی پابندی کی جائے، اس بزرگ کی تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت خواجہ خواجگاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی نماز سے بغاوت کا حکم دیا؟ آپ کی تعلیمات پڑھ کے دیکھو، آپ نے اپنے ہر مرید کو قرآن و سنت کی پابندی کا حکم دیا، تلاوت قرآن کا ذوق کا حکم دیا۔ دیکھو نا، ایسے نہیں جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ماتھے پہ کیا لکھا تھا، آپ کی پیشانی پہ کیا لکھا تھا کہ حبیب حبیب کی طرف آ رہا۔ یعنی یہ ایسے نہیں آ جاتے یہ جملے، ایسے یہ شان نہیں مل جاتی۔ قرآن و سنت کی جب بندہ پابندی کرتا ہے تو رب ذوالجلال درجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کل خواجہ صاحب کی چھٹی شریف ہے، کوئی ضروری نہیں کہ رقص و سرور کی محفل ہوں گی تو خواجہ صاحب کا عرس ہوگا۔ کئی چشتی احباب نے آج یہ رنگ پکڑ لیا ہے کہ بس ناچنا ہے، گانا ہے، عورتوں جیسے کپڑے پہننے ہیں اور دھمالے ڈال کے ہم نے خواجہ صاحب کو منانا ہے۔ خواجہ صاحب راضی نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرو، خواجہ صاحب راضی ہے۔ قرآن و سنت کے حکم کو مانو، خواجہ صاحب راضی ہے۔ گھر میں اپنے جو کھانا پکے اسی پر ہی ختم شریف پڑھ کے اپنے بچوں کو خواجہ صاحب کی شان سنا کے خود بھی کھا لینا، غربا کو بھی کھلا دینا، خواجہ صاحب کا عرس ہو جائے گا۔ ہر گھر میں خواجہ صاحب کا عرس ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ کوئی رقص و سرور کی محفل ہوں گی تو خواجہ صاحب کا عرس ہو۔ جس طرح کئی چشتیوں نے آج ڈھونگ رچایا ہوا ہے، وہ نہیں ہے خواجہ صاحب کا عرس۔ ناچو گے، گاؤ گے، چاہے قوالی کے نام پر دمالے ڈالو گے، سب بے حیائی کے بازار ہے۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے اولیاء کاملین سے بھی محبت عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی اللہ ہمیں پابندی عطا فرمائے۔ ایک فتنہ اور ہے جس کا رد کرنا بڑا ضروری تھا، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وہ بھی ملتان کی سرزمین سے ایک نیا فتنہ اٹھا ہے۔ آج میں نے اس کے حوالہ جات پیش کرنے تھے لیکن ابھی نہیں ہوئے، انشاءاللہ اس کے بعد اس فتنے کا کلپ ریکارڈ ہو جائے گا جو پھر آپ احباب کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ ضروری بڑا ہے فتنوں کا رد کرنا۔ اللہ نے زبان دی ہے تو پھر خاموش نہیں رہنا چاہیے بندے۔ جہاں حق بیانی کرنے کی ضرورت ہو وہاں بندے کو بے خوف و خطر حق بیانی کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اگر وقت ہوتا تو کھلے عام کرتے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ اس فتنے کا رد بھی کل تک آپ احباب کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔